بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیات ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 5 کا پہلا سبق پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب اول قرآن مجید و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے حصہ حفظ قرآن مجید میں سے آیت الکرسی پڑھیں گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے یہ ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ سننا ہے، دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ جب آپ یہ ویڈیو لیسن کمپلیٹ کر لیں تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ آیت الکرسی کو درست تلفظ اور روانی کے ساتھ پڑھ سکیں، آیت الکرسی کی اہمیت اور فضیلت جان سکیں۔ آئیے ہم سب سے پہلے آداب تلاوت سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے آپ نے ان آداب کا خاص خیال رکھنا ہے۔ پاک صاف اور باوضو، اسی طرح آپ نے کوشش کرنی کہ اپنا رخ قبلہ کی طرف کریں، باادب طریقے سے تلاوت کریں۔ تلاوت کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ لازمی پڑھیں۔ درست تلفظ اور رموز اوقاف کا خاص خیال رکھیں۔ ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ حروف کی مکمل ادائیگی کے ساتھ تلاوت کریں۔ توجہ، اطمینان اور سمجھ کر پڑھیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو آیت الکرسی کی تلاوت سے پہلے اس کی فضیلت سے آگاہ کرتا چلوں کہ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، 255 قرآن مجید کی۔ یہ ایک عظیم آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا بیان ہے، شیطان کے خلاف ڈھال کا ذکر ہے، امن و عافیت کا حصول کا ذکر ہے، جنت میں داخلے کا ذریعے کا بیان ہوا ہے اس میں۔ اسی طرح اسماء و صفات باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں، ان کی جو صفات ہیں، اس کے متعلق یہ آیت الکرسی میں یہ تمام جو مضامین ہیں یہ شامل ہیں۔ آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں، لفظ بہ لفظ میں اس کی تلاوت کروں گا۔ آپ نے غور سے توجہ کے ساتھ سننا ہے تاکہ آپ سیکھ سکیں کہ کہاں پہ کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، ہم نے رموز اوقاف کا خاص خیال کیسے رکھنا ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے پھر اس کے بعد اس کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ تسلسل کے ساتھ، روانی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ آئیے اب ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ، اب لا میں مد ہے تو یہاں میں ہم اپنی آواز کو لمبا کریں گے، کھینچیں گے۔ لا الہ الا ہو۔ اب جیم، یہ جو رموز اوقاف میں جیم ہے، یہ جیم کی جو علامت ہے اس کا مطلب وقفے جائز ہے۔ آپ یہاں پہ ٹھہر بھی سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کو ملا کے پڑھنا چاہیں تو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر ہم اس طریقے سے پڑھیں گے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ہا کو آپ نے حلق سے ادا کرنا ہے، ہا واضح کرنا ہے، اور اسی طرح تشدید ہے تو وہاں پہ آپ نے زور دینا ہے کہ حی القیوم۔ اسی طرح آگے لا تأخذو، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو تا زبر اور آگے جو حمزہ ہے، الف ہے، اس پہ جزم ہے، تو یہاں پہ جب حمزہ کے اوپر جزم اگر نہ ہوتی تو اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں تاخذو، لیکن یہاں پہ جزم ہے تو یہاں پہ ہم اپنی آواز کو جھٹکا دیں گے تاخذو، اور خا حروف مصالیہ ہے، اس کو ہم پر پڑھیں گے خذو، ذال میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح آخر میں کیونکہ وہاں پہ ہم اگر جس طرح تو ہے جو رموز اوقاف ہے، وقف مطلق کہ یہاں پہ ہم نے وقف کرنا ہے، ٹھہرنا ہے، تو وہاں پہ جب ہم ٹھہریں گے، لائن کو ہم جب کمپلیٹ کریں گے تو ہم مد کریں گے، یہاں پہ ہم مد کے قواعد کو یوز کریں گے کہ یہاں پہ پھر ہم نوم نہیں پڑھیں گے۔ ویسے تو یہ مد نہیں ہوتا نا، یعنی کہ ایک الف کی مقدار میں نہیں ہوتا کیونکہ یہ حروف لین ہے، اور نون واو زبر نو اور میم آیا تو نوم بس، لیکن یہاں پہ وقف کریں گے تو ہم اس کو اپنی آواز کو مد جیسے کرتے ہیں تو آواز کو لمبا کریں گے، تھوڑا کھینچیں گے، نوم، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اب میں اس آیت کے حصے کو مکمل پڑھتا ہوں، آپ غور سے توجہ سے سنیے، جن قواعد کا میں نے آپ کو بتایا آپ دیکھیے گا، انہی قواعد کو میں نے ملحوظہ خاطر رکھتے ہوئے میں اس کی تلاوت کروں گا، آپ نے غور سے سننا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے بھی اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، آپ نے بھی اسی طریقے سے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اب اس آیت کے اس حصے میں جہاں پہ خری زبر ہے تو وہاں پہ ایک الف کی مقدار میں ہماری آواز ہم اس کو لمبا کریں گے،
اور اسی طرح جہاں پہ مد ہو رہا ہے جیسے وما اور اسی طرح ما، تو وہاں پہ بھی ایک الف کی مقدار میں ہم نے اپنی آواز کو لمبا کرنا ہے. لہو ما فی السماوات. اب تا کے نیچے زیر ہے، تو کھری زیر نہیں ہے، زیر ہے، تو اس لیے حرکت ہے. حرکات کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھتے بلکہ ایک فلو میں نارمل روٹین میں جس طرح پڑھتے ہیں تا تی تو، اس طریقے سے ہم اس کو نہیں کھینچیں گے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض. واد حروف مستعلیہ ہے، اس کو ہم پر پڑھیں گے. 7 حروف مستعلیہ ہیں تو جس میں خا بھی ہے، واد بھی ہے، غین بھی ہے، تو اس کو ہم پر پڑھیں گے، یعنی تھوڑا موٹا پڑھیں گے. اور اسی طرح تو، یعنی حروف، یہ جو تو ہے یہ رموز اوقاف میں اس کا مطلب ہے کہ وقف مطلق، یعنی کہ یہاں پہ ہم وقف کر دیں گے، ٹھہر جائیں گے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض. ذال میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. اور اسی طریقے سے جو عندہ ہے اس میں ہم گنہ کریں گے، یعنی کہ ہم اپنی آواز ناک میں لے کے جائیں گے. یہاں پہ جو قاعدہ لگ رہا ہے وہ اخفا کا قاعدہ ہے، تو ہم اپنی آواز کو ناک میں لے کے جائیں گے، یعنی کہ گنہ کریں گے. اور آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقف مطلق یعنی تو آ رہا ہے تو ہم ٹھہر جائیں گے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اسی طریقے سے یہاں پہ آپ نے اب دیکھ رہے ہیں کہ ایک یہاں پہ نا میم ہے، میم پہ جزم ہے. ایدیہم، یہ جو ورڈ ہے لفظ ہے ایدیہم، اور اس کے بعد واو ہے. تو یہاں پہ بھی آپ نے غنہ کرنا ہے، یعنی کہ اب اس کو ہم ناک میں آواز لے کے جائیں گے اور اس طریقے سے پڑھیں گے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. خلفہم، ہا بھاری آواز ہے، یہ ہا وہ حلق والا نہیں ہے، ہا میں آواز بھاری ہوگی. خلفہم. جیم یعنی کہ یہ وقف جائز ہے، آپ اس کو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ٹھہر بھی سکتے ہیں، دونوں صورتیں جائز ہیں. اور یہاں پہ آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ حروف مستعلیہ میں تو ہے تو اس کو ہم پر پڑھیں گے، ہا کو واضح کریں گے. اور بشئی میں ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پہ مد نہیں ہو رہا ہے، شین یا زبر شئی ہے، تو اس کو ہم جیسے حرکات کو پڑھتے ہیں اتنی مقدار میں، یعنی کہ ہم لمبا نہیں کریں گے، اس کو ایک فلو میں پڑھیں گے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. آخر میں مد کریں گے. اور یہاں پہ آپ نے غور کیا کہ میں نے جو درمیان میں آ رہا ہے من علمہ، من میں نے غنہ زیادہ کیوں نہیں کیا، یعنی کہ ناک میں آواز کو کیوں نہیں لے کر گیا، اور یہاں پہ میں اپنے آواز کو ٹھہراؤ کیوں نہیں کیا اور فلو میں کیوں پڑھا، کیونکہ یہ اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے. یعنی کہ جب نون گنے کے بعد نون پہ جب جزم ہوتی ہے اس کے بعد اگر حروف اظہار میں سے جو 6 حروف اظہار ہیں جس میں ہا ہے، غین ہے، آئین ہے، ان میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو یہاں پہ ہم پھر غنہ نہیں کرتے بلکہ فلو میں پڑھتے ہیں. من علمہ. اگر یہاں پہ آئین کی جگہ حروف اخفا میں سے کوئی لفظ ہوتا جیسے دال ہوتا تو پھر غنہ کرنا تھا اس صورت میں، من پھر اس طرح کرنا تھا، لیکن یہاں پہ ہم فلو میں پڑھیں گے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اس طریقے سے. اور اس آیت کے حصے میں را سے پہلے زبر یا پیش ہو تو ہم را کو پر پڑھتے ہیں. تو یہاں پہ وسیع پر تو پیش ہے تو ہم را کو پر پڑھیں گے، یعنی کہ تھوڑا موٹا پڑھیں گے. اگر زیر ہوتا تو ہم باریک پڑھتے ہیں. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا. ذو حروف مستعلیہ ہے، اس کو ہم پر پڑھیں گے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. یہاں پہ بھی ذو کو پر پڑھیں گے. ہا میں ہم اپنی آواز بھاری کریں گے، ہا کی طرح حلق سے نہیں پڑھیں گے. اور آخر میں آپ نے دیکھا جب ایک گول دائرہ، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ آیت مکمل ہوئی. اور جیم یعنی کہ وقف جائز ہے، ہم یہاں پہ آیت کے درمیان اس حصے میں جو جیم ہے ہم ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور اپنی آواز کو وہاں پہ ٹھہرا دیں گے اور الگ سے بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں صورتیں جائز ہیں. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے اب جن ہم نے قواعد کا خاص خیال رکھا، رموز اوقاف کو ہم نے ملحوظ خاطر رکھا، اسی طرح روانی و تسلسل کے ساتھ آپ نے آیت الکرسی کو بار بار پڑھنا ہے تاکہ آپ کو یہ زبانی یاد ہو سکے. اور کوشش کرنی ہے کہ آپ نے
اس کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے بھی اس کی تلاوت کرنی ہے، تاکہ آپ اس حوالے سے اس میں آپ کی پختگی ہے، آپ کی پریکٹس ہوتی رہے، اور آپ کے سامنے یہ ایک ایکٹیویٹی ہے جس کو آپ نے پرفارم کرنا ہے، تاکہ آج کے سبق میں مزید پختگی آئے، آیت الکرسی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں آپ کا اعادہ ہو سکے، ریویژن ہو سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔